السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات چیئر پہ بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ قریب آ جائیں تو بہتر ہے، اور جو جگہ خالی ہے بیچ میں اگر مل کے بیٹھے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ خیر، آپ کو جیسا آسان ہو، مشکل نہیں ہے، اگر مل کے بیٹھے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عشاء کی جماعت یعنی عشاء کی نماز کا جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مجلس بظاہر چھوٹی مجلس ہے، لیکن اس مجلس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے، چونکہ جو دین کی مجلس ہوتی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ جو مجلس ہوتی ہے، اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے اور سکینہ نازل ہوتی ہے۔ آپ عام طور پہ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ جب آدمی گھر پہ ہوتا ہے یا دنیاوی کسی محفل میں ہوتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی۔ جب آدمی مسجد میں آتا ہے یا کسی دینی مجلس میں بیٹھتا ہے تو عام طور پہ اس کو نیند آنے لگتی ہے۔ تو یہ نیند اس وجہ سے آتی ہے کہ اللہ کا سکینہ نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے انسانوں کو سکون ملتا ہے، فرشتے جو ہے گھیرے ہوئے رہتے ہیں۔ جب انسان کو سکون ملتا ہے تو نیند آتی ہے۔ جب آپ بستر پہ جاتے ہیں، جب آپ کے دماغ میں کوئی ٹینشن ہوتا ہے تو سوچتے سوچتے رات گزر جاتی ہے لیکن نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ ٹینشن ہے۔ جب آپ مسجد میں ہوتے ہیں، جب دین کے کاموں میں ہوتے ہیں، آپ کو نیند آتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ان کو سکون ملتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں، دین کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اور یہ محبت کیسی ہے؟ ایک واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا، جو معراج کی سیر کرائی گئی، اس نسبت پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ اس میں ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر اس واقعہ کی کوئی اہمیت نہیں جس کا تعلق عمل سے نہ ہو۔ یہ شب معراج یہ بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن اس کی تاریخ کوئی متعین نہیں ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا وہ ہجرت سے 1 سال پہلے، بعض فرماتے ہیں کہ ہجرت سے 1.5 سال پہلے، بعض فرماتے ہیں کہ مہینہ بھی متعین نہیں، بعض کا کہنا یہ ہے کہ ربیع الثانی میں آپ کو معراج ہوا۔ بہرحال اس بات کو تو یقین کرنا ہے، ہر مسلمان کو اس کا یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو اس نسبت پہ اگر ہم بیٹھے ہیں تو بہت بڑی بات ہے، چونکہ چلو ایک بہانہ ہوا دین کی بات سننے کا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ مومن کو نصیحت کرتے رہیے، آپ کا نصیحت کرنا مومن کے لیے فائدہ دے گا۔ کیونکہ آج ہم لوگ اپنی زندگی میں اتنا مشغول ہو گئے کہ ہم دین کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا موقع عنایت فرمایا کہ ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ایسے محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نیت سے ہم بیٹھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کریں گے، جو بات سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ صحابہ کی زندگی کیا تھی؟ آپ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے اس پر فوراً عمل پیرا ہوتے۔
آج چونکہ ماحول ایسا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں انسان پھنسا ہوا ہے، تو جب دین کی باتیں سنتا ہے تو اچھا لگتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے کہ انشاءاللہ عمل کروں گا، لیکن چونکہ حالات ایسے ہو گئے کہ انسان دنیا میں پھر جیسا کا تیسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو دین کی باتیں سننے، ایک مثال کے طور پہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک درخت ہے، تھوڑی بہت اس کے اندر جان ہے، تھوڑی بہت رونق باقی ہے، آپ اس کے اندر پانی ڈالتے رہیں گے وقت پہ اگر آپ ڈالتے رہیں گے، ایک دن وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ ایسے ایمان کی کیفیت ہے۔ ہمارے دل میں اگر ایمان کی تھوڑی بھی چنگاری باقی ہے، ہم دین کی باتوں کو سنتے رہیں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا ایمان اتنا بڑھ جائے گا کہ ہم اللہ کے حکم پر چلنے والے بن جائیں گے۔ شرط ہے کہ ہم اس کو سنیں۔ آج تو ہم دین کے لیے وقت ہی نہیں دینا چاہتے، وقت نکالیں ہم دین کے لیے، قرآن کی تلاوت کریں، حدیث کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ معراج کا واقعہ ہے اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اچھا، یہ معراج کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیوں آیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو ظاہر سی بات ہے، آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے اپنے گھروں کے اندر، جب ہمارے بچے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم بچے سے کہتے ہیں بیٹا گھبراؤ نہیں، آپ کو ہم شاپنگ کرا دیں گے، یا آپ کو فلاں پارک لے جائیں گے، یا فلاں جگہ گھمانے لے جائیں گے۔ کیوں؟ منانے کے لیے کہ بچے کو تکلیف پہنچی ہے، اس کو صدمہ پہنچا ہے، تو اس کو ہم دلاسا دیتے ہیں کہ بیٹا آپ کو ہم فلاں جگہ کی سیر کرائیں گے، تو بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور میں تشریف لائے دنیا میں جو وہ دور جہالت سے بھرا ہوا تھا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس سے بڑی جاہلیت اور کیا ہوگی کہ ایک انسان اپنی تلوار کو تیز کرتا تھا، اور وہ تلوار تیز کرنے کے بعد اس کو آزمانے کے لیے کسی غلام کو کھڑا کرتا تھا، اور اس غلام کی گردن اڑاتا تھا کہ دیکھو میرا تلوار تیز ہوا یا نہیں۔ اور یہی نہیں، ہمارے اونٹ سے پہلے اس کا اونٹ پانی کیوں پیا؟ اس کے لیے برس جھگڑے لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، اور ایک نسل جاتی تھی تو اپنے لوگوں کو وصیت کر کے جاتی تھی کہ دیکھو میرا فلاں سے جھگڑا ہے، اس کا اونٹ میرے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا تھا، لہٰذا تم بھی لڑائی کرتے رہنا۔ نسلوں تک لڑائیاں چلتی تھی۔ ایسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ لوگ لڑکیوں کو معیوب سمجھتے تھے، اتنا معیوب کہ پیدا ہوتے ہی تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا واقعہ سنایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے سے پہلے ہماری حالت یہ تھی کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں سفر میں گیا تجارت کے، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے کہہ دیا کہ اگر بیٹا ہو تو ٹھیک ہے، اگر بیٹی ہو تو مار دینا، اس کو ختم کر دینا۔ خیر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کو بیٹی پیدا ہوئی، بڑی پیاری، بڑی خوبصورت، ماں کی ممتا اس بات پہ گوارا تھا کہ اس کو ذبح کر دے۔ اس نے اپنے پڑوس کے یہاں رکھوا دی کہ میرے بچے کو دیکھ بھال کرو، اور یہ ظاہر مت کرنا کہ یہ بچہ میرا ہے، میں بھی پیار کرتی رہوں گی، اپنی ممتا کو ٹھنڈا کرتی رہوں گی، اور تم بھی اپنے بچے کو کھلاتے رہنا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا شوہر جب تجارت سے واپس آیا تو بھائی بتائی اس کی اہلیہ کہ بچے تو پیدا ہوئے تھے، لڑکی تھی، ہم نے اس کو ختم کر دیا، چلو اچھی بات ہے۔ اب وہ رہنے لگے، وہ بچی تھوڑی بڑی ہو گئی، گھر آتی تھی، کھیلتی تھی، اس کا شوہر بھی بہت اس کو پیار کرتا تھا، کیا پیاری بچی ہے، کیا خوبصورت بچی ہے۔ بس چلتا رہا، بہت محبت کرنے لگا اس کا شوہر اس بچی سے۔ بیوی کو یہ سمجھ میں آیا کہ اب اس کو محبت ہو گئی ہے، میں راز اپنا کر دیتی ہوں، ہو سکتا ہے یہ بچے کو نہ مانے۔ بیوی نے کہا کہ دراصل یہ بچی آپ کی ہی بچی ہے، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، آپ کو بہت پیار ہے اس بچی سے۔ یہ سننا تھا کہ آپ بھولا بن گیا، اور بچی کو لیا، پھاوڑا لیا، گئے جنگل اور گڈھا کھودا، بچی پسینہ پوچھ رہی ہے، ابو آپ اتنا محنت کیوں کر رہے ہیں، آپ اتنا محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اس باپ کے ماتھے پہ ذرا بھی شکن نہیں آئی، اور جب گدا کھد گیا اس کے اندر بچی کو دبا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنکھ آنسو سے تر تھے۔ یہ صحابہ کی زندگی تھی۔ ایسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، اور سب سے پہلے مخالفت کرنے والے کون تھے؟ آپ کے چچا ابو لہب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور اکٹھا کیا، جمع کیا، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو مخالفت کرنے والوں میں آپ کے چچا ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے، کیا تم نے مجھے اسی لیے جمع کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرما دی تبت یدا ابی لہب وتب۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اپنوں نے آپ کی مخالفت کی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کو لے کر کے چلتے رہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں نے آپ کی مخالفت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو ستانا شروع کر دیا، اور کفار مکہ کا ایک وقت ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا بددین ہو گیا ہے، اگر اسے جاؤ منصب کی لالچ ہے تو ہم اس کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اگر اسے کسی چیز کی بیماری ہے تو ہم اچھے سے اچھے معالج کو بلا کر کے ہم اس کا علاج کروائیں گے، اور اگر اس کو کسی لڑکی کی ضرورت ہے تو سب سے خوبصورت لڑکی سے اس کا نکاح کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب نے بلایا اور کہا اے میرے بھتیجے، ان لوگوں نے یہ درخواستیں رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، اگر یہ لوگ ہمارے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند لا کر کے رکھ دے تو بھی میں اس مشن سے نہیں ہٹ سکتا۔ لیکن اس حالت میں بھی حضرت ابو طالب نے آپ کا پورا ساتھ دیا۔ ان لوگوں کی ہمت نہیں بنتی تھی کہ آپ کے رہتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب آپ مکے سے مایوس ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو آپ نے طائف کا سفر کیا۔ یہ ہو سکتا ہے طائف والے ایمان لے آئے۔ آپ یاد رکھیں، طائف کا سفر مکے سے تقریباً 80 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ آج تو ہمارے پاس گاڑیاں ہیں تیز رفتار، 80 کلومیٹر آپ 2 سے 3 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں جا سکتے، لیکن اس زمانے میں تو اتنی تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا سفر کیا، سوچیے 80 کلومیٹر کا سفر اور 50 ڈگری گرمی، 44 یا 45 ہمارے حیدرآباد میں گرمی ہوتی تو حالت خراب ہو جاتی ہے سب کی، 50 ڈگری گرمی، سوچیے کیا حالت ہوگی، اور پتھریلا راستہ، پہاڑی راستہ، کبھی اتار ہے کبھی چڑھاؤ ہے، ایسے میں آپ وہاں تشریف لے گئے دین کی دعوت کے لیے۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، صحیح کوئی بات نہیں، یہ لوگ تو ایمان لائیں گے۔ جب وہاں بنو ثقیف کے سرداروں سے آپ نے ملاقات کی اور ان کو اللہ کی دعوت دی، انہوں نے ٹھکرا دیا۔ حالانکہ عرب کے اندر جو ہے مہمان نوازی بڑی کود کود کر کے بھری ہوئی تھی، اگر اس کا کوئی دشمن بھی آ جاتا تو اس کی وہ لوگ مہمان نوازی کرتے تھے، یہاں تک کہ پورے کا پورا اونٹ ہی ذبح کر دیا کرتے تھے مہمانوں کے لیے۔ ایسی ان لوگ کیا جو ہے وہ مہمان نوازی تھی، لیکن انہوں نے ایک گلاس پانی بھی پینے کے لیے پوچھنا گوارا نہیں کیا اور کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ 3 سردار تھے، تینوں سے آپ نے ملاقات کیا اور تینوں کے سامنے اللہ کی دعوت رکھی، لیکن تینوں نے ٹھکرا دیا۔ یہی نہیں کہ انہوں نے ٹھکرایا، اوباش بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور وہ بچے آپ کو پتھر مارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے، پیچھے سے بچے پتھر مار رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو پتھر کھاتے کھاتے آپ کے پورے پاؤں لہو لہان ہو گئے، آپ کی جوتیاں جو ہے وہ خون سے بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر کے ایک انگور کے باغ کے پاس بیٹھ گئے اور وہاں پہ اللہ سے شکوہ کیا، اللہ تم مجھے کس قوم کے حوالے کر رہا ہے، میں اپنی کمزوری کا تجھ سے شکوہ کر رہا ہوں، اگر تم اس سے راضی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر تم ناراض ہے تو اس وقت تک تیرا راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے، 2 فرشتے، اور آگے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا فرشتہ ہوں، آپ حکم دیجئے ان لوگوں کو ان 2 پہاڑیوں کے درمیان میں چکی کی طرح پیس کر کے رکھ دیتا ہوں، صرف آپ حکم دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میں اس لیے نہیں مبعوث کیا گیا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ایمان لائیں گے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کر کے بھی ان کے لیے دعا دے رہے ہیں، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے، یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، اور اس حالت میں جب آپ واپس آئے مکہ، اس کے بعد پھر
جو آپ کی چہیتی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور یہ لوگ جو ہے کافر کے ستانے میں اور شریک ہو گئے کیونکہ کوئی رکاوٹ نہیں رہی ان کے لیے۔ تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے معراج پر بلائے۔ میرے بندے آپ غم نہ کر، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا اور یہ سفر کرایا معراج، جو اسرا اور معراج۔ اسرا کہتے ہیں زمینی سفر کو، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کے اندر اسی بات کا ذکر کیا گیا، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئے۔ تو یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر معراج ہوا وہ جسمانی نہیں روحانی تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی انسان خواب دیکھے تو خواب میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ خواب دیکھتا ہے کہ میں امریکہ گیا تو ظاہر سی بات ہے خواب میں کچھ دیکھ سکتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں خواب میں مکہ مدینہ گیا، یقیناً دیکھ سکتا ہے، اس میں مخالفت کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ لیکن مخالفت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے معراج کے واقعہ کا تذکرہ کیا، لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے مذاق اڑایا۔ اور قرآن کی آیت ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ سے رؤیا کو اور شجر ملعونہ جو زقوم کا درخت ہے جہنم کے اندر جو گنہگاروں کا کھانا ہوگا، یہ لوگوں کے لیے ہم نے آزمائش بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سفر معراج ایسا ہے کہ جو 30 سے 40 دن کا سفر ہو وہ ایک لمحے میں کیسے کوئی طے کر سکتا ہے؟ فوراً انسان سوچے گا یہ تو جھوٹی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 30-40 دن کا سفر ایک لمحے میں کوئی طے کر لے؟ تو یہ اس لفظ کی دلالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے جو لفظ آیا وہ جواب دیا سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے، یعنی اللہ اس چیز سے بے عیب ہے کہ اس کے لیے سواری کی ضرورت پڑے یا اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں ان سب چیزوں کے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ میں گیا، وہاں پہ کہا جا سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کیسے وہاں تک پہنچ گئے، اللہ کے بندے کیسے وہاں تک پہنچ گئے؟ تو اللہ کہے کہ میں لے کر کے گیا، تو لے جانے والا جانتا ہے وہ کیسے لے جائے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ لمحوں میں لے کر کے گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا وہ جسمانی طور پر ہوا، اور بعبدہ کا جو لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ صرف روح پر نہیں بلکہ انسان کے جسم کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ بعبدہ کا لفظ کہ بظاہر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج کروائی۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ سے خوشبو آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ فرعون کی باندی اور اس کی بچی دفن ہے۔ یہ کون تھی باندی؟ فرعون ایک ایسا ظالم بادشاہ گزرا ہے، بادشاہ تو بہت ہے، سب لوگوں نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن جو دعویٰ فرعون نے کیا اتنا بڑا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ اس نے کیا کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا، کسی بادشاہ نے نہیں کیا۔ کہ فرعون ہی ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے ایسا دعویٰ کیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اس کی ایک باندی تھی، وہ ایمان لے آئی۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ باندی ایمان لے آئی ہے، اس نے جو ہے کڑھائی میں تیل گرم کیا، تیل کو بہت کھولایا، اس کی 2 بچی تھی، اس 2 بچی کو پکڑ لیا، بولا تو جلدی ایمان سے پھر جا ورنہ تیری بچی کو ڈالوں۔ باندی نے کہا کہ تیری مرضی جو کر، میں تو ایمان سے نہیں پھر سکتی۔ تو بڑی بچی تھی، اس کو کڑھائی کے اندر بھون دیا، ڈال دیا۔ پھر اس نے دوسری بچی کو پکڑا، تو یہ کہہ دے میں ایمان سے پھرتی ہوں، تیری بھی جان بخشش اور تیری بچے کی بھی جان بخش دوں گا، تاکہ جو کرنا ہو وہ کر لے، میں ایمان سے نہیں پھر سکتی۔ اس چھوٹی بچی کو بھی اس نے بھون دیا اس کے اندر۔ جب اس کا نمبر آیا تو اس نے کہا کہ دیکھ تجھے جو مرضی وہ کرنا ہے کر لے،
لیکن میرے مرنے کے بعد میرے بچی کی ہڈیوں کو اور ہماری ہڈیوں کو ایک جگہ دفنا دینا۔ آگے ٹھیک ہے۔ تو اس کو فرعون نے اس کی بچی کو بھی کڑھائی کے اندر ڈالا اور اس کو بھی ڈالا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب جان بچانے کی ضرورت پڑے تو اس وقت حرام چیز کو بھی اپنانے کی اجازت ہے۔ اگر آپ کو جان جانے کا خطرہ ہے، وہاں پر شراب ہے، پانی نہیں ہے، جان بچانے کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ تھوڑی شراب پی کے آپ جان بچا سکتے ہیں۔ تو اگر ایسی جگہ پہ اگر کلمہ کفر کہہ بھی دے تو بھی ایمان نہیں چاہتا، اجازت ہے اسلام، لیکن ایسا عزم تھا اس کا کہ اس کے سامنے بچوں کو گون دیا گیا۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ ایک والدین کے سامنے اس کے بچوں کو ذرہ تکلیف پہنچتی ہے تو ماں باپ تڑپ اٹھتے ہیں۔ ایک بچے کو دیکھ کر کے ماں باپ تڑپ اٹھتے ہیں، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے کہ میرے بچے کو کیا ہوا، اور اس ماں کے سامنے کڑھائی کے اندر ڈالا گیا، اس ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ایسا بنا دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں پہ آپ کا سب کو خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ ہے اللہ کے لیے مرنے والوں کا مرتبہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تشریف لے گئے، اور جہاں سارے انبیاء اپنے سواری کو باندھا کرتے تھے، آپ نے بھی وہاں پہ اپنی سواری کو باندھا، اور سارے انبیاء وہاں موجود تھے، تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ کون نماز پڑھائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا اور امامت کے لیے آپ کو پڑھا دیا گیا۔ وہاں پہ یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں، یعنی امام الانبیاء ہیں۔ جتنے بھی نبی تھے سارے نبیوں کے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر شروع ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کے اندر آیا حتی اتی السماء الدنیا فاستفتح، کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچے، فاستفتح، دروازہ کھلوایا، فقیل من ھذا، وہاں سے پوچھا گیا کون؟ قال جبریل، قال ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد وقد ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال نعم، ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ پھر فرشتے نے دروازہ کھولا، اگر مرحبا بہ فنعم المجیب، مرحبا مرحبا، کیا ہی آنے والے مبارکباد ہیں، کیا ہی آنے والوں کے لیے مبارک ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو فإذا ہی آدم، آپ نے آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ھذا آدم، یہ آدم ہیں، جد امجد، ھذا ابوک، یہ آپ کے والد آپ کے جد امجد ہیں، فسلم علیہ، آپ ان کو سلام کیجیے۔ فسلمت علیہ فرد السلام، میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا مرحبا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا، خوش آمدید نیک بیٹے، خوش آمدید نیک نبی۔ یاد رکھے آدم علیہ السلام سارے آدمیوں کے باپ ہیں، سارے آدمیوں کے جد امجد ہیں، تو ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا نہیں کہے گا، اور بھی نبیوں سے ملاقات ہوگی، کوئی بھائی کہیں گے، کوئی بیٹے کہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وصعد بی الی السماء الثانیہ، کہ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر دوسرے آسمان کی طرف گئے، فاستفتح، پھر دروازہ کھلوایا، پھر وہی سوال و جواب، فقیل من ھذا، کون؟ قال جبریل، قال ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد وقد ارسل الیہ، کہ آپ کو بلایا گیا ہے؟ قال نعم۔ پھر انہوں نے دروازہ کھولا، پھر کہا مرحبا مرحبا، مبارک ہو، کہ آنے والے مبارک ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جب اسلام نے کہا یہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ ہیں، آپ ان دونوں کو سلام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، مبارک ہو نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، پھر وہی سوال و جواب۔ یاد رکھیں یہ ضروری، مطلب یہ حتی الامکان ہے کہ فرشتوں کو معلوم ہے یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ رول ہے کہ آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ کو اجازت لینی پڑے گی، دروازہ کھلوانے کی درخواست کرنی پڑے گی، ڈائریکٹ آپ کہیں
گھس نہیں سکتے. اور اللہ کا ایک قانون بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. اے ایمان والو تم کسی کے گھر میں داخل مت ہو. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کسی کے گھر میں داخل مت ہو اس وقت تک جب تک کہ آپ ان سے اجازت نہ لے لو اور ان کو سلام نہ دے لو. تو ہر جگہ ساتوں آسمان میں یہی معاملہ ہوا. آپ گئے، دروازہ کھلوایا گیا، سوال و جواب ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کون ہیں، آپ کے ساتھ کون ہیں، کیا ان کو بلایا گیا ہے، یہی سوال و جواب ہوتے رہے. تیسرے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی عطا فرمائی تھی. یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور یہی کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے. پھر وہی سوال جواب، آپ کون؟ جبرائیل. آپ کے ساتھ کون؟ محمد. کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جی بلایا گیا ہے. پھر دروازہ کھولا گیا تو چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام سے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. پھر انہوں نے آپ کو جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پہ تشریف لے گئے. پھر وہی سوال و جواب. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. پھر انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید نیک نبی کو، خوش آمدید نیک بھائی کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجیے. آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. سلام و جواب کے بعد آپ وہاں سے گزرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. تجاوزت بکا، جب میں وہاں سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. ما یبکی کا، پوچھا گیا کیوں روئے؟ تو انہوں نے کہا یہ نوجوان میرے بہت بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن ان کی امت میری امت سے بہت زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی. دیکھیے ہر نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو آنکھوں سے آنسو اس لیے آیا کہ یہ بعد میں آئے لیکن ان کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی. حالانکہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ سے پہلے سب سے بڑی امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی. تو نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے، وہ محبت تھی. اس محبت کی بنا پہ آپ صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آج ہم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عشق عطا فرمائے. آج ہمارے گھروں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ باہر ہے، ہم نے باہر کر دیا. اپنے جو ہے تقاریب جو ہوتی ہے، ہماری تقاریب میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ نہیں کیا جاتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پہ گئے اور ساتویں آسمان پہ پھر یہی سوال و جواب، کون؟ جبرائیل. آپ کے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کو بلایا گیا؟ جی ہاں بلایا گیا. وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ ان کو سلام کیجئے. آپ نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہونے ایک بیٹے کے لیے، خوش آمدید ہونے ایک نبی کے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا گئے. سدرۃ المنتہا وہ ایک بیری کا درخت ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اس کے پتے جو ہے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہے. ہاتھی کے کانوں کے برابر وہ ایک پتا ہے. وہ تو خدا ہی جانتا ہے وہ ہے کیا، اس کی کیا حقیقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کا راستہ آپ نے طے کیا. جبرائیل علیہ السلام نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے آگے جانے کی ہماری ضرورت نہیں ہے، اگر میں اس سے آگے گیا تو پھر میرے پڑ جل جائیں گے. تو پھر آپ نے بیت المعمور کو بھی دیکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ سے ہوئی
ثم دنا فتدلى كان قاب قوسين او ادنى، اتنا قریب ہوئے کہ اللہ نے مثال دی تیر کمان جو ہوتا ہے نا، ایک یوں مڑا ہوا ہوتا ہے، یہاں ایسے بندھا ہوا ہوتا ہے، اس کو قوس کہتے ہیں، قوسین، دونوں قوسین، یعنی اتنے قریب ہو گئے، او ادنى یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ تو یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے کتنے قریب ہوئے، اور وہاں کیا باتیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ نے یہ لفظ فرمایا۔ التحیات، تحیات کہتے ہیں قولی عبادت، والطیبات مالی عبادت، والصلوات بدنی عبادت۔ تو اللہ نے جو ہے ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے اللہ کی تعریف فرمائی کہ اللہ ہماری قولی عبادت، ہماری فعلی بدنی عبادت اور ہماری مالی عبادت سب آپ کے لیے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو سلام کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو سلام کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سلام کی ضرورت اس کو ہوتی ہے۔ سلام کی ایک دعا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے اوپر خطرہ ہے کہ کبھی بھی مصیبت آ سکتی ہے، کبھی بھی تکلیف آ سکتی ہے، تو ہمیں سلامتی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آپ کو دعا دیں گے، آپ ہمیں دعا دیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اللہ کا خود سلام ہے، اللہ خود سلام ہے، ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچ سکتی، ان کو کوئی پریشانی بھی نہیں پہنچ سکتی، تو ان کو سلام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف فرمائی کہ اللہ ہماری قولی عبادت بھی آپ کے لیے، ہماری بدنی عبادت بھی آپ کے لیے، اور ہماری مالی عبادت بھی آپ کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی برکت اور رحمتیں ہوں۔ پھر دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے، وہاں پہ بھی اپنی امت کو نہیں بھولا، اور کیا فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ میرے اوپر بھی سلامتی ہو اور نیک بندوں کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں، آج ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، کہیں سے بھی نہیں، دیکھنے کے اعتبار سے بھی نہیں اور عمل کے اعتبار سے بھی نہیں۔ اور وہ صحابہ تھے، ایک جھلک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت کیا تھی۔ آپ جانتے ہیں جب انسان کو کسی چیز کی عادت ہوتی ہے تو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو سگریٹ کی عادت ہو جائے، آپ ان کو بولو بھائی سگریٹ بری چیز ہے چھوڑ دو، بولا بھائی مجھ سے نہیں چھوڑتا، بہت کوشش کر لیا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کسی کو پینے کی عادت لگ جائے، شراب کی عادت لگ جائے، آپ ان کو بار بار سمجھائیں گے، وہ توبہ کرے گا ٹھیک ہے چھوڑتا ہوں، لیکن وہ نہیں چھوڑتا۔ لیکن ابتدائی اسلام میں شراب پینے کی اجازت تھی، صحابہ شراب پیا کرتے تھے، کہ بعد میں اس کی ممانعت ہے۔ اور یہی نہیں کہ شراب پیا کرتے تھے، اس زمانے میں جن کے گھروں کے اندر سب سے پرانی شراب ہوتی تھی وہ سب سے معزز سمجھا جاتا تھا، سب سے معاشرے میں اچھا آدمی سمجھا جاتا تھا، اور شراب کے مٹکے ہوا کرتے تھے، جتنی قسم کی شرابیں ہوتی ہیں ان کے یہاں موجود تھی۔ لیکن جب اللہ کا فرمان آیا کہ اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ ان کے اوپر شراب حرام ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان کرنا تھا کہ گلیاں وہاں کی اس طریقے سے شراب سے بھر گئی جیسے بارش کا پانی گزر رہا ہو۔ یہ تھے ماننے والے، حالانکہ بچپن سے پیتے ہوئے آ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر ایسا لبیک کہا کہ جو بچپن سے جو عادت تھی اس کو ختم کر دیا، بیک وقت چھوڑ دیا۔ کیسی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہماری محبت کیسی ہے؟ آج ہم دنیا کے لیے تبدو کر رہے ہیں، دنیا کے پیچھے اپنی پوری زندگی کما رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں دنیا کے چکر میں پڑ جاتا ہوں، دنیا کے خلاف نہیں ہوں۔ بھائی دولت بھی کمانا ضروری ہے حلال طریقے سے،
آپ کمائیں، جب آپ دولت نہیں کمائیں گے تو ان کا کام کیسے کریں گے؟ تو دولت بھی ضروری ہے، اور صحابہ نے بھی کمایا ہے، اور بعض صحابہ کو تو اتنی دولت تھی، ان کا اتنا انکم تھا کہ ایک دن کا جو 2-3 لاکھ روپے انکم تھا۔ دولت ہے، ضروری ہے، کمانا چاہیے، لیکن اس کی حد جو ہے وہ باہر ہے، دل تک نہیں ہے۔ دل جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اگر دل کے اندر دولت کی ہوس آ گئی تو پھر وہ دل ویران ہو جاتا ہے، وہ دل برباد ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک کشتی کے لیے پانی کو ہونا ضروری ہے، بغیر پانی کے کشتی نہیں چل سکتی، لیکن پانی اگر کشتی کے نیچے رہے تبھی عافیت ہے، اگر وہ پانی کشتی کے اوپر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی غرق ہو جائے گی اور سارے سواری وہاں ڈوب جائیں گے۔ تو دنیا کی محبت باہر تک، دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کے پاس دولت تھا لیکن دین پر خرچ کرنے سے کبھی دریغ نہیں کیا، بے تحاشا دولت کمایا ہے دین کے لیے۔ تو یہ کمانا تو ضروری ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہنی چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ان فی الجسد مضغۃ فاذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو انسان کے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال صحیح ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ خراب ہوتا ہے تو جسم سے نکلنے والے سارے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ الا وهي القلب، کان کھول دے سن دل۔ تو دل جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وہاں پہ بھی نہیں بھولے اور اپنی امت کو یاد کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 تحفے عطا کیے گئے، 2 تحفے۔ ایک تو تحفہ وہ ہمارے امام صاحب نے عشاء کی نماز میں تلاوت فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیات۔ اور دوسرا تحفہ نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز ملی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام انتظار میں تھے کہ پتہ نہیں کیا ملا تحفہ۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا، اللہ نے کیا تحفہ دیا آپ کی امت کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 وقت کی نماز ملی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت بہت کمزور ہے، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، لہذا آپ جائیے اور اللہ سے تخفیف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے نماز کی تخفیف کی درخواست کی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 5 وقت کی کم ہوئی، بعض میں آتا ہے 10 کی کم ہوئی، بہرحال 10 وقت کی نماز کم ہوئی، 40 رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کتنی ہیں؟ کہا کہ 40 رہ گئی ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ پھر جائیے واپس، آپ کی امت کمزور ہے نہیں پڑھ پائے گی، میرا تجربہ ہے، آپ واپس جائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور وہاں جا کے پھر آپ نے تخفیف کی گزارش کی، اللہ نے پھر 10 کم کر دی، 30 رہ گئی۔ پھر آپ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بنا؟ کہا کہ 30 رہ گئی ہے، تاکہ اور جائیے کم کروائیے۔ پھر آپ گئے، چنانچہ آنا جانا لگا رہا۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز رکھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کتنی بچی؟ کہا 5 وقت کی بچی۔ کہا کہ میرا تجربہ ہے، میں نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، وہ 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، آپ پھر واپس جائیے اور کم کروائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں بار بار جاؤں۔ پھر آپ واپس آنے لگے، کہا مجھے یہ قبول ہے، میں خوش ہوں۔ تو پھر آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو 50 وقت کی نماز دی ہے وہ تو 50 وقت کی ہی رہے گی، بھلے ہی آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، لیکن میں اس کو 50 وقت کا ثواب دوں گا۔ یہ امت کو تحفہ ملا نماز۔ آج یہ امت اس تحفے کو بھلا، آج نماز کی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نماز سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے رکوع کا کیا حال ہے، ہمارے سجدے کا کیا حال ہے، ہماری قرات کیسی ہے یہ بھی پتہ نہیں۔ 70 سال کے ہو گئے، پوچھا جائے بھیا وضو میں کتنے فرض ہیں نہیں معلوم، وضو میں کتنے فرض ہیں نہیں معلوم، سورہ فاتحہ سنا لیجیے بہت ساری غلطیاں نکلتی ہے، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ بھی صحیح صورت یاد نہیں۔ آج ہماری نماز کی یہ حالت ہے، حالانکہ نماز کی خاصیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور یہ نماز کا کام ہے روکے گی، کمی ہمارے اندر ہے۔
ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہم گناہوں سے کیوں نہیں بچ رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھوڑ دو اس کی حالت سے، نماز اس کو روک دے گی۔ ایک دن آیا کہ وہ چوری سے توبہ کر لی۔ تو یہ نماز کی خاصیت ہے۔ آج ہماری نماز ہمیں برائیوں سے نہیں روکتی، تو کمی ہمارے اندر ہے۔ اللہ کے وعدے میں کوئی کمی نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم مومن کو سر بلند رکھیں گے۔ سب سے بڑا مرتبہ مومن کا ہے، دنیا میں ہم سر بلند کریں گے مومن کو، لیکن شرط ہے وہ مومن ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن رہے۔ صحابہ نے تو عمل کر کے دکھایا، پورے دین پر عمل کر کے دکھایا جو اللہ کا منشا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جو اللہ کا منشا تھا اس کے مطابق صحابہ نے جب کر کے دکھایا تو اللہ نے قیصر و کسریٰ کو ٹھوکروں میں لا کے دکھایا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ حالانکہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو صحابہ کی زندگی کیسی تھی؟ پھٹی پرانی حالات، پھٹے کپڑے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ وہ امیر المؤمنین ہیں، لیکن خود ان کا حال یہ ہے کہ ان کے کپڑے میں 14 پیبند لگے ہوئے ہیں۔ ایسی زندگی کی صحابہ تھی۔ بعض کرتے تھے ایک کپڑے ہوا کرتے تھے، اسی سے دونوں میاں بیوی کام چلایا کرتے تھے۔ یہ زندگی کی صحابہ تھی، لیکن مجال نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی سنت زندگی سے چھوٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا، کیسے لوگ کسریٰ کو ٹھوکروں میں لا کر کے دکھایا۔ وہی وعدہ آج مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے۔ آج ہم بھی اگر دین پر عمل کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو یقیناً آج ہمارے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن آج ہم نے دین کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پسے پشت ڈال دیا، تو آج ہماری حالت یہ ہو گئی کہ غیر ہم پر چڑھ بیٹھے۔ آج گلی کا کتا بھی ہمیں ستانے والا ہو گیا۔ آج یہ مسلمان ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ حالت کیوں؟ اس لیے کہ ہم دین سے ہٹ گئے تو اللہ نے ظالموں کو بادشاہ بنا دیا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ مسجد ہے، مسجد کے اندر جو ٹیوب لائٹ لگا ہوا ہے اس کا کام ہے روشنی دینا۔ جب تک یہ روشنی دے رہا ہے اس وقت تک یہ مسجد کی زینت بنا ہوا ہے۔ اگر یہ روشنی دینا بند کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو کوڑے میں ڈال دیں گے، آپ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ یہ روشنی دینا بند کر دیا تو جو مسلمانوں کا کام تھا، جو مومن کا کام تھا، انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا تو اللہ نے کوڑے دان میں ڈال دیا، جاؤ تم اسی لائے۔ آج بھی اگر مسلمان دین پر آ جائے، آج بھی اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھڑا ہو جائے، پھر آج بھی وہ وعدہ اللہ کا مومن کے ساتھ ہے، آج وہ سب کو زیر کر کے رکھ دے گا۔ ہم اپنے وعدے پہ تو آئیں، دین پر چل کر تو دکھائیں۔ آج تو حالت یہ ہو گئی جس نے جتنا دنیا کمایا وہ سب سے بڑا عقل مند۔ ایک واقعہ ہے، اس کو حدیث اور قرآن سے مت ڈھونڈیے۔ ایک صاحب نے زمین بیچی، کنواں بیچا۔ پہلے زمانے میں پانی حاصل کرنے کے لیے کنواں ہوتا تھا۔ ایک صاحب نے کنواں بیچا، سودا طے ہو گیا، کنواں کے حوالے ہو گیا۔ ان صاحب نے سوچا بھائی پیسے تو آ گئے، کسی طریقے سے اور اس سے نہیں اٹھا جائے، کوئی اور لاجک لگا کر کے اس سے جو ہے پیسے اور نکالا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جن صاحب نے خریدا تھا ان سے کہا کہ صاحب ہم نے آپ سے صرف کنواں بیچا ہے، کنواں کا پانی نہیں بیچا، ہم نے صرف آپ سے کنواں بیچا ہے، کنواں کا پانی نہیں بیچا۔ اچھا، وہ صاحب بھی چالاک تھے، دنیا اب جیسے بھی حاصل ہو جائے، حرام سے ہو یا حلال سے ہو، آج تو یہی حالت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی اس سلسلے میں آپ سے ملنے والا تھا، میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے صرف کنواں بیچا ہے، کنواں کا پانی نہیں بیچا، اسی لیے ایسا کیجیے آپ پورا پانی نکال لیجیے، ورنہ میں آپ سے ٹیکس لوں گا، اس میں پانی رکھنے کا ٹیکس لوں گا، میں اجرت لوں گا۔ جب دل کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے نا تو یہ حالت ہوتی ہے۔ لیکن ایک وہ زمانہ بھی تھا، ایک صاحب نے اپنی زمین بیچی، زمین بیچنے کے بعد جن صاحب نے خریدا وہ زمین پہ ہل چلایا، ہل چلانے کے بعد اس میں جو ہے اشرفی کا مٹکا ملا۔ انہوں نے سوچا بھائی میں نے تو اس زمین خریدا ہے اور یہ اشرفی ہماری نہیں ہو سکتی، میں نے صرف زمین کی قیمت ادا کی ہے، لہٰذا یہ جو اشرفی کے مٹکے ہیں نا یہ اس کا ہے جس کی زمین تھی۔ وہ صاحب مٹکا لیے ان کے پاس گئے، صاحب ہم نے آپ سے زمین خریدا ہے، میں ہل چلایا، اس کے اندر یہ مٹکا ملا۔
ان صاحب نے کہا کہ بھائی ہم نے تو زمین بیچا تو زمین کے ساتھ جو کچھ سب آپ کا، لہذا یہ مٹکا بھی آپ کا۔ وہاں اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ کہا کہ نہیں، میں اس مٹکا کو نہیں رکھ سکتا، بیچنے والا بھی کہہ رہا ہے میں یہ مٹکا نہیں لے سکتا، دونوں کوئی اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ فیصلہ ہوا چلو قاضی صاحب کے پاس، وہ فیصلہ جو کریں گے ہم مان لیں گے۔ قاضی صاحب کی اس مسئلے کو سن کے حیران ہو گئے، بھائی یہ بھی لینے کو تیار نہیں، وہ بھی لینے کو تیار نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ قاضی صاحب نے بیچ کا راستہ نکالا، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس بیٹا ہے؟ جی ہے۔ تمہارے پاس بیٹی ہے؟ جی ہے۔ چلو اسے شرطی کو ان دونوں کی شادی میں کرو۔ یہ راستہ نکالا۔ تو جب اچھے تھے، دین پر چلنے والے تھے، تو اللہ سے ڈرنے والے تھے، تو یہ اشرفیوں کو کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ اگر میں نے ناجائز طریقے سے اس کو رکھ لیا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ اور بیچنے والے کو ڈر تھا کہ ہم نے جب بیچا سب بیچ دیا، اب اس کا میرا حق نہیں بنتا، اگر میں نے لے لیا تو میرا کیا بنے گا۔ سب کو آخرت کی فکر تھی، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی اور بھی آپ کو سننا ہے، میں نے شاید وقت زیادہ لے لیا، اور باقی جو باتیں انشاءاللہ وہ سنائیں گے ہمارے آنے والے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم جن باتوں کو سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے راتوں رات رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، اتنا تڑپتے تھے کہ اللہ کو کہنا پڑا اے نبی بس بس آپ اتنا مت تڑپیے، اتنا پریشان مت ہوئیے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے ان کے لیے۔ تو صحابہ نے اتنی قربانیاں دی، آج ہم تک یہ دین پہنچا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ خود بھی ہم اس پر عمل کریں اور اس کی دعوت بھی ہم لوگوں کو دیں۔ دعوت دینے کے لیے کیا ہے، خود ہمارے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ ایک صاحب سے ان کا بیٹا کبھی نمازی تھا، بڑی کوشش کی کہ بیٹا نمازی بن جائے، بہت سمجھایا بیٹا نماز پڑھو نماز پڑھو، بیٹا پائلٹ کو مجھے نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، بیٹا پائلٹ ہے، وہ اپنا عذر کر رہا ہے کہ بھائی میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں۔ والد صاحب نے کہا بیٹا ایسا کرو، نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، 5 مرتبہ تم لوگوں کو دعوت دے دو کہ بھائی اب نماز پڑھو۔ ایک راستہ خدمت۔ بیٹا نے کہا ہاں یہ تو میں کر لوں گا، لیکن نماز مجھ سے نہیں ہو پائے گی۔ بیٹا نے اس کو آسان سمجھا، تو جس بھی مسلمان سے ملتا کہتا بھائی نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اللہ نے خود اس کے دل میں ڈالی، یار تم تو نماز کے دوسروں کو کہتے ہو، خود ہی نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ نے اس کو ہدایت دی اور 5 وقت نمازی بنا، فلائٹ اڑاتے وقت بھی نماز کی پابندی کرنے لگا۔ تو یہ دعوت اگر ہم دیں گے، ایک دوسرے سے دین کی بات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔